بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور عنایت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے 30ویں تراویح مکمل کر لی اور کل انشاءاللہ ہم لوگ اس رمضان کے آخری روزہ یعنی 30واں روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد عید کا چاند دیکھا جائے گا۔ چاند ہو جانے کے بعد ایک خوشی کا ماحول پورے عالم میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے، لیکن اس رات میں بھی بے شمار احادیث ہے اس رات کی بھی فضیلت کے حوالے سے، اور اس رات میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ جب عید کا چاند دکھتا ہے تو اس رات کو آسمان پر لیلۃ الجائزہ کے نام دیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں عید کے چاند دکھ جانے کے بعد یعنی شوال کی جو پہلی رات ہوگی، اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ تو انعام کی رات یہ ظاہر سی بات ہے کس کے لیے ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں کیا انعام فرماتے ہیں۔ تو احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ 5 راتیں جس نے عبادت کی ہے، وہ 5 رات کیا ہے؟ پہلی رات شب برات یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اور دوسری رات لیلۃ الجائزہ یعنی کل جو چاند دیکھنے کے بعد جو رات ہوگی، یعنی شوال کی پہلی رات۔ اس کے بعد یہ 2 رات ہو گئی، تیسری 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ۔ یہ 3 راتیں جو بقرعید کے موقع پر آتا ہے، تو یہ 3 راتیں اور یہ 2 راتیں 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ جس شخص نے ان 5 راتوں میں عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس دن میں اس کے دل کو تر و تازہ رکھیں گے جس دن تمام لوگوں کا دل مردہ ہوگا، یعنی مراد ہے قیامت۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے دلوں کو تر و تازہ رکھیں گے اور اسے آباد رکھیں گے۔ جب احادیث کے اندر اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ چاند ہو جانے کے بعد بھی ہم اسی طریقے عبادت کو جاری رکھیں جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادت کو جاری رکھتے ہیں، یعنی کم سے کم جو رمضان المبارک میں تراویح کے جو اوقات، جتنا وقت ہم تراویح کے لیے لگاتے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تو وہی وقت کل رات میں بھی ہم لگائیں۔ مصلی بچھا کر کچھ تلاوت کر لیں، کچھ عبادت کر لیں، کچھ وظیفہ پڑھ لیں، یہ معمول ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چاند رات والی رات میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جس طرح ہم پورے مہینے سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری بھی کھاتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ چاند رات میں بھی تہجد کے لیے اٹھیں اور تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں چاند رات میں۔ ورنہ ہمارا یہ جو پورا مہینہ ٹریننگ کا تھا اور یہ جو تربیت کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ چاند ہوتے ہی ہم تمام اعمال کو بھول گئے؟ تو پھر یہ جو پورا مہینہ ہم نے جو تراویح پڑھی، ہم نے تہجد پڑھے اور دیگر 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیا اور تلاوتیں کی،
تو چاند ہوتی ہی ان تمام اعمال کو ہم بھول جائیں تو ہماری ٹریننگ، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ٹریننگ ہماری اچھی طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ لیلۃ الجائزہ جو انعام کی رات ہے، اس رات میں بھی ہم عبادت میں تھوڑا وقت لگائیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ شب قدر کی طرح پوری رات جاگیں، آپ پوری رات عبادت میں لگائیں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد تھوڑا وقت جو ہے وظیفے میں، تھوڑا وقت تلاوت میں، تھوڑا وقت دعا میں ضرور لگائیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھیں اور اس سے پہلے جو تہجد کی نماز ادا کریں۔ اور اس رات کے بارے میں ایک حدیث اور میں سنانا چاہتا ہوں کہ جب چاند، عید کا چاند دکھ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ کہتے ہیں بتاؤ کہ ان مزدور کا کیا مزدوری ہے جس نے اپنی دن بھر مزدوری ادا کر دی، ان مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے اپنی پوری مزدوری ادا کر دی۔ تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں خداوند عالم اس مزدور کی مزدوری یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری دے دی جائے۔ اس کے بعد رات بھر یہ منادی ہوتا رہتا ہے، اور پھر صبح میں اللہ جب بندے نکلتے ہیں، جب صبح میں عید کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں لوگ، تو اس وقت فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان تمام فرشتوں کو حاضر کر کے اور گواہ بنا کر کے یہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے چند ناموں کو لے کر کے قسم کھاتے ہیں اور گواہ بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ جو انعامات دیے جا رہے ہیں یہ انہی لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ روزے رکھے، رمضان المبارک میں تراویح پڑھی، تلاوت کی، اور دیگر اوراد و وظائف میں اپنے وقت کو لگایا، دوسری چیزوں سے بچا کر رکھا۔ ایسے شخص کے لیے انعام کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاند رات میں اسے اپنے ہاتھوں سے انعام عطا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اسے مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے میں آج آخری شب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اب جو رمضان مبارک کے چند ایام رہ گئے، چند گھنٹے جو رہ گئے ہیں، یعنی کل کا دن، تو اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تلاوت میں، وظیفے میں، اللہ کی یاد میں لگائیں، تاکہ جو بچے ہوئے وقت ہمارے لیے ہے وہ غنیمت ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب کل انعام تقسیم کریں گے تو اس وقت ہمارے لیے ہم پیش ہوں اور ہم اول پوزیشن لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس مبارک رات کا اہتمام کرنے والا بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا